بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بھائیوں نے، بہت بہنوں نے ریکویسٹ کیا، کانٹیکٹ کیا کہ ہم یہ پریشانی میں گھیرے ہوئے ہیں، وہ پریشانی میں گھیرے ہوئے ہیں، اور ہمارا ایسا کام ہے کہ ناممکن ہے، یہ نہیں ہو سکتا، ہم کیا کریں، ہم کدھر جائیں؟ تو میری بھائیوں اور میری بہنوں، آج کا عمل بتانے والا ہوں گارنٹی کے ساتھ، گارنٹی شدہ عمل۔ اللہ جل شانہ کے فضل اور کرم سے ایک بار اگر آپ کر جاؤ گے، اس کے بعد کوئی بھی مسئلہ حل نہ ہوا تو پھر آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ نے مجھے غلط بتایا۔ لیکن اس سے پہلے ایک بات ضرور میں بتانا چاہوں گا۔ ایک ہمارے عالم تھے، وہ اپنا قصہ بتاتے ہوئے وہ فرماتے تھے کہ جب میں چھوٹا تھا، بچپن میں تھا، 8 سال کا تھا، تو اس وقت میرے دانت پہ بہت شدید درد تھا، اتنا شدید درد تھا کہ نہ میں کچھ کھا سکتا تھا، نہ پی سکتا تھا، نہ سو سکتا تھا۔ تو اس سے بڑی اور کیا تکلیف ہوگی کہ آدمی نہ کھائے، نہ پیے، نہ سوئے۔ ایک آدمی کے ساتھ میرا ملاقات ہوا، اور جو درد کے اثرات تھے وہ میرے چہرے پر تھے، اور میرے چہرے سے ظاہر ہو رہے تھے کہ میں بڑی تکلیف میں ہوں، بڑی پریشانی میں ہوں۔ تو اس نے کہا کہ بیٹا کیا بات ہے، آپ اتنے پریشان ہیں، وجہ کیا ہے، کیوں اتنے تکلیف میں ہو؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میرے دانت پر بہت شدید قسم کا درد ہے، گولی بھی کھا چکا ہوں، ڈاکٹر کے پاس گیا ہوں، ہر چیز آزما چکا ہوں، لیکن کام نہیں کر رہا۔ تو انہوں نے زور سے، یہ نہیں کہ چپکے سے دم کیا، آواز بلند کر کے 1 مرتبہ سورۃ الفاتحہ اور 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھا، اور دان کے اوپر پھونک مارا۔ پھونک مارنے کے بعد ساتھ ساتھ میں یہ بھی فرمانے لگا کہ اے درد، تم اللہ کے دربار میں پیش ہوں گے، اللہ کو جواب دہ ہوں گے، تم نے اس بچے کو کیوں اتنا پریشان کیا ہوا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ اس وقت سے لے کر، بچپن سے لے کر اب میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میرے سر کے بال تمام سفید ہو گئے ہیں، داڑھی بھی سفید ہو گئی ہیں، میرے نواسیاں ہیں، لیکن وہ درد آج تک نہ آیا۔ اب آپ لوگ خود اندازہ کریں، میں اس بارے میں آپ دوستوں کو دوسرا رائے پیش نہیں کروں گا، آپ خود اندازہ کریں کہ اس نے ایک جو دم کیا، بلند آواز سے دم کر دیا، اور دوسری بات یہ ہے کہ اتنی تاثیر، اتنی قوت، اتنی طاقت اس کے دم میں تھی کہ پوری زندگی وہ درد دوبارہ نہ آیا۔ اب بہت بھائی کہتے ہیں کہ یار ہم نے فلان عمل کیا، ہم نے وہ عمل کیا، ہم نے لاکھوں کے حساب سے یہ وظیفہ کیا، لیکن ہمارا کوئی بھی کام نہ بن پایا۔ تو اب یہاں پر آپ کا کام کیوں نہیں بن رہا؟ کیا وجہ ہے؟ آپ کی زندگی میں کوئی ایسا بڑا گناہ ہے، ایسا بڑا گناہ ہے جس کی نحوست کی وجہ سے آپ کا کوئی بھی کام نہیں بن پا رہا۔ جو کام بنتا ہے وہ بھی بگڑ جاتا ہے۔ تو صرف ایک چیز میں آپ دوستوں کو بتانے والا ہوں، اور رب کعبہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جب تک آپ اس بات پر قائم ہوں گے جو میں بتانے والا ہوں، تو مرنے دم تک کوئی بھی وہ پریشانی جو آپ اس میں ذلت اٹھا کر اپنا منہ کسی کو دکھانے کے لائق نہ ہو، وہ چیز آپ کے اوپر نہیں آئے گا، اور وہ پریشانی، وہ درد، وہ غم بھی نہیں آئے گا جس میں ذلت ہو، رسوائی ہو۔ ایک تو یہ ہے کہ نا کہ اللہ جل شانہ کا چھوٹا بہت امتحان ہوتا ہے، جیسے غربت ہو گیا، جیسے کسی مشکل میں پھنس گیا، یعنی کاروبار نہیں چل رہا، یا کوئی، اس کا بھی یہی حل ہے
اس کا بھی یہی حل ہے، لیکن یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اللہ جل شانہ اس سے اتنا خوش ہوتا ہے کہ مشرق سے لے کر مغرب تک اور شمال سے لے کر جنوب تک جتنی بھی ان کے درمیان قبور ہے یعنی قبر ہے، جتنی بھی مومن مسلمان فوت ہو گئے ہیں، تو اللہ جل شانہ ان عمل کی وجہ سے اس سے عذاب ہٹا دیتا ہے اور خوش ہوتا ہے۔ کس وجہ سے؟ کہ اگر ایک مومن وہ سچی دل سے اور سچی نیت سے توبہ کرے، صرف اور صرف توبہ، رب کی قسم ہر کامیابی کا راز صرف توبہ ہے، اور توبہ کے ساتھ ساتھ استغفار۔ اگر آپ کم از کم روزانہ 2000 مرتبہ استغفار پڑھو گے تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ ایک گزرتے تو ایک آدمی آیا اور کہنے لگا کہ میرے اولاد نہیں ہو رہا، مجھے کوئی وظیفہ بتائیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ استغفار پڑھا کرے۔ تھوڑی دیر بعد دوسرا آدمی آیا، کہنے لگا میرا دکان نہیں چل رہا، مجھے کوئی وظیفہ دے تاکہ میرا دکان چل پڑے۔ انہوں نے کہا استغفار پڑھو۔ تیسرا آدمی آ گیا، کہتے کسی چیز کے اوپر میں ہاتھ ڈالتا ہوں نا، سونے پر ہاتھ ڈالوں تو وہ مٹی بن جاتا ہے۔ انہوں نے فرمایا استغفار کی کثرت کرو۔ تو جب تینوں چلے گئے تو سامنے شاگرد بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے استاد محترم سے فرمایا کہ استاد جی، تینوں کا علیحدہ مسئلہ تھا اور آپ نے آج کمال کر دیا، ہر کسی کو یہ بتایا کہ استغفار پڑھیں۔ تو انہوں نے فرمایا کیا آپ نے قرآن مجید کی یہ آیات نہیں سنی ہے؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اگر آپ استغفار پڑھو گے تو اللہ جل شانہ آپ کو جہنم سے نجات دلائے گا، اولاد میں اضافہ کرے گا، مال دولت تجارت میں اضافہ کرے گا۔ تو جو بھی شخص کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہو، چاہے دنیا کا کوئی بھی پریشانی ہو، چاہے ناممکن کیوں نہ ہو، اس آیات کریمہ میں جو ذکر ہوا ہے اس پر آپ عمل کریں۔ چند دن نہیں گزرے ہوں گے کہ اللہ جل شانہ کا مدد آتے ہوئے اپنے آنکھوں سے دیکھو گے۔ اور یہ عمل علماء صلحاء کا یہی عمل ہے، اور جب تک دنیا قائم ہے علماء صلحاء ان کے اوپر چلیں گے اور یہی عمل کرتے رہیں گے۔ تو میں بھی آپ بھائیوں سے، آپ بہنوں سے ریکویسٹ کروں گا، درخواست کروں گا کہ 24 گھنٹے میں کم از کم 2000 مرتبہ آپ پڑھیں۔ ایک تو یہ ہے کہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ پڑھیں۔ اگر یہ نہیں پڑھ سکتے ہو تو استغفر اللہ پڑھیں۔ جتنا زیادہ پڑھو گے اتنا ہی زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا، اس کا کبھی بھی کہیں پر بھی نقصان نہیں ملے گا، ہمیشہ کامیابی آپ کے مقدر ہوں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔